حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا مجھے آپ مختصر نصیحت کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ یہ غصہ نہ کرنا یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ غصے کی وجہ سے آدمی بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ اب کیسے لڑائی ہوگی؟ غصہ آئے آدمی اچھل کود کرے، گالی بکے، لڑائی جھگڑا کرے، مار پیٹ کرے۔ اب جب لیٹ گئے تو کیسے لڑائی ہوگی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو غصہ آتا ہے، اچھل کود کرتا ہے، لال پیلی آنکھیں کرتا ہے اور روح اس پر کنٹرول نہیں کر پاتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ روح کمزور ہے اور آدمی کا بدن طاقتور ہے۔ روح کو طاقتور بنانا ہے۔ روح کو طاقتور بنانے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، اس سے روح طاقتور بنتی ہے۔ اور جب روح طاقتور بن جاتی ہے تو معاشرے کے، سماج کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ انسان جو اللہ سے تعلق جوڑ کر رہتا ہے اس کے کام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور جو اللہ سے تعلق جوڑ کر نہیں رہ رہا اس کے کام کرنے کا طریقہ الگ ہو رہا ہے، الگ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے تعلق جڑ جائے۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے بعض لوگوں نے سوچا کہ جنگل میں چلے جائیں گے، پہاڑوں پر چلے جائیں گے، تب اللہ سے تعلق جڑے گا۔ بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ کھانا پینا چھوڑ دیں گے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیں گے، جب اللہ سے تعلق جڑے گا۔ بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ کپڑے پہننا چھوڑ دیں گے، جب اللہ سے تعلق جڑے گا۔ کئی طرح کے لوگ ہیں ہمارے درمیان میں، ہم ان کے درمیان میں رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو مذہب اسلام عطا فرمایا، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور مذہب اسلام کامل اور مکمل اور جامع ہے۔ انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک کس طرح رہنا ہے وہ سب اس میں بتلایا گیا، اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا بھی بہت آسان طریقہ بتلایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ نہیں فرمایا کھانا پینا چھوڑ دو، یہ نہیں فرمایا مال کمانا چھوڑ دو، یہ نہیں فرمایا بیوی بچوں کو نہ رکھو، بلکہ یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ یعنی مال کماتے وقت بھی اللہ کو یاد کرتے رہو، بیوی بچوں کے درمیان بھی اللہ کو یاد کرتے رہو، مال خرچ کرتے وقت بھی اللہ کو یاد کرتے رہو۔ تو اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کر دے تمہارے مال اور تمہاری اولاد۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے گا بہت بڑے خسارے میں ہے وہ۔ اللہ کو جو بھول جائے گا، غفلت کی زندگی گزارے گا، وہ بہت بڑے خسارے میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر کچھ صحابہ کرام گئے اور انہوں نے جا کر اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا عبادتیں کرتے؟ تو آپ نے بتلایا کہ آتے ہیں رات میں، صبح رات میں آ کر شروع رات میں آرام فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد میں تہجد پڑھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر کچھ آرام فرماتے ہیں، پھر فجر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب وہ صحابہ کرام ہم جیسے تو تھے نہیں، ہم لوگ ہوتے تو سوچتے ارے جب حضور اتنی کم عبادت کر رہے ہیں تو ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بلکہ وہ صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تھوڑی سی عبادت بھی کر لیں تو کافی ہے، ہم تو امتی ہیں، ہمیں تو زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا اب میں ہمیشہ رات بھر نفلیں پڑھا کروں گا، کبھی بھی بغیر نفل پڑھے اور کبھی بھی
سونے کے لیے میں کوشش نہیں کروں گا، بغیر نفل پڑھے نہیں رہوں گا، رات بھر نفلیں پڑھا کروں گا، سوؤں گا نہیں کبھی بھی۔ ایک صحابی نے کہا میں ہمیشہ ہر دن روزانہ نفل روزے رکھا کروں گا، کبھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا۔ ایک صحابی نے کہا میں ہمیشہ بغیر نکاح کے رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا فلاں فلاں صحابی آئے تھے، آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، جب ہم نے آپ کی عبادت بتلائی تو گویا کہ انہوں نے اس کو کم سمجھا، اور پھر یہ عہد کیا انہوں نے، ایک نے کہا میں ہمیشہ رات بھر نفلیں پڑھا کروں گا، ایک نے کہا میں ہمیشہ نفل روزے رکھا کروں گا، کبھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا، ایک نے کہا کہ میں کبھی نکاح ہی نہیں کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دیا، اور یہ ارشاد فرمایا تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا خوف و خشیت میرے دل میں، لیکن میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ کر چلے گا وہ میرے ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ ایک صحابی سے آپ نے فرمایا ان لعینک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے تمہارے اوپر، نیند بھی آنا چاہیے نا، اور تمہارے بدن کا بھی حق ہے، اس کو بھی کچھ آرام دینا چاہیے، اور تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے تمہارے اوپر، ان کو بھی وقت دینا چاہیے، یہ نہیں کہ بس سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے ایک طرف جڑ گئے، سب کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ تو انسان جو ہے جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جب تار جڑ جائے تو پھر وہاں سے روشنی آتی ہے۔ یہ جو آپ نے یہاں لائٹ لگا رکھی ہے اتنے اندر کمرے میں، اس کا تار جڑا ہوا ہے پاور ہاؤس سے، اس لیے اس میں روشنی آ رہی ہے، اگر وہاں سے اس کا تار جڑا ہوا نہ ہو تو یہ بلب میں روشنی نہیں آئے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا تار جب اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے تو پھر اس کے اندر اللہ کی طرف سے نور آتا ہے، روشنی آتی ہے، تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ جل شانہ کی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنا لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر نور آتا ہے، برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، برائیوں سے بچنے لگتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں عبادت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے پھر برائیوں سے بچتا ہے، شیطان کے چکر میں نہیں آتا، وہ شیطان سے بچتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کسی کو استاذ بنائے، جیسے بغیر سیکھے ہوئے گاڑی چلائے تو ایکسیڈنٹ کا ڈر رہتا ہے، اسی طرح سیکھ کر کے کرنا چاہیے، استاذ بنا کر، شیخ بنا کر، جس کو کہتے ہیں بیعت ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی آپ کے پاس ایمان والی خواتین آئیں بیعت ہونے کے لیے، آپ ان کو بیعت کر لیں، اور آگے الفاظ بتا دیے، یہ الفاظ کہلوائیں آپ بیعت کی۔ اسی طرح مردوں کو بیعت ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے درمیان، آپ نے فرمایا بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتون ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، مجھ سے بیعت کرو اس شرط پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے،
چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، بہتان نہیں لگاؤ گے، جو بہتان اپنے ہاتھوں کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ سب آپ نے بیعت کی۔ تو بیعت ہونے کے بعد جب آدمی ذکر کرتا ہے اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ استاد سے سیکھ کر جب ذکر کریں گے تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا، خود بخود ذکر کریں گے اس کا اثر الگ ہوگا۔ تو یہ جو ذکر ہے یہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے اور بہت آسان ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو اتنا آسان کر دیا، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے ہر وقت اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے، اور پھر محبت کی وجہ سے یہ عبادتیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ جس نماز کو آج ہم قانون سمجھ کر پڑھتے ہیں، چلو بھائی ٹھیک ہے پڑھ لو، جماعت والے آگے بلانے کے لیے چلو مسجد میں پڑھ لو نماز۔ جس زکوٰۃ کو آج ہم قانون سمجھ کر دیتے ہیں، چلو بھائی مدرسے والے آگے دے دو۔ جس روزے کو آج ہم قانون سمجھ کر کرتے، ارے بھائی رمضان کے دن آ گئے، سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، بن بھی رکھ لو جی۔ حج کو قانون سمجھ کر کرتے ہیں، پھر اسی کو ہم اللہ کی محبت میں کرنے لگیں گے، اور جب اللہ کی محبت میں کرنے لگیں گے تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوگا۔ جو آدمی اللہ کی محبت میں نماز پڑھے گا خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، دل لگا کر، حضور قلبی کے ساتھ، اس کا اثر ہی کچھ اور ہوگا۔ جو آدمی اللہ کے لیے زکوٰۃ دے گا اس کا اثر ہی کچھ اور ہوگا۔ جو آدمی اللہ کے لیے روزہ رکھے گا اس کا اثر ہی کچھ اور ہوگا۔ جو آدمی اللہ کے لیے حج کرے گا اس کا اثر ہی کچھ اور ہوگا۔ تو اللہ کے لیے کام کرنے والے ہم بن جائیں۔ یہ ذکر سے اخلاص حاصل ہوتا ہے، اخلاص حاصل ہوگا ذکر سے۔ جتنا ذکر کریں گے اللہ سے تعلق جڑے گا، اللہ کی محبت دل میں آئے گی اور انسان اللہ کے لیے کام کرنے والا بن جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کے بارے میں فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، وہ لوگ جو بہت زیادہ اللہ کو ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور مرد اور وہ عورتیں، وہ خواتین جو بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتی ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت بھی تیار کر رکھی اور بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے ذکر کا اہتمام کریں۔ یہ تسبیحات جو یہاں پر پڑھی ہے ایک وقت مقرر کر کے اپنے گھر پر پڑھتے رہیں روزانہ۔ یہاں آنا تو ایسا ہے جیسے بیٹری کو چارج پر لگاتے ہیں، ہفتے میں ایک دن، اب وہ چارج چلتا رہتا ہے پھر ہفتے بھر تک۔ تو یہاں آنا بھی ضروری ہے اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے ایک وقت مقرر کر کے، ایک جگہ مقرر کر کے ذکر کرتے رہیں۔ مجبوری میں کبھی وقت بدل جائے، اس وقت نہیں کر سکے دوسرے وقت کر لیں، مجبوری میں کبھی جگہ بدل جائے، کہیں سفر میں گئے وہاں کر لیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اس کی پابندی ہو۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔